ہمارے چینل توحید اور سنت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ صلی علی رسول الکریم اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت به النبیین وعالیت درجتہ فی العلمین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد۔ حضرات، ابھی امیر محترم آج سے ہم کلام تھے اور اس سے پہلے میری جماعت کے ناظم اعلیٰ آپ کے سامنے جماعت کی غیرت مندانہ پالیسی رکھ رہے تھے۔ میں جب سرگودا میں آیا ہوں ایک روحانی خوشی لے کر آیا ہوں اور ایک بلبلائے تازہ لے کر واپس گیا۔ روحانی خوشی اس لحاظ سے بھی کہ یہاں میں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا ابو السلام محمد صدیق سرگودوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے زان میں تلمس کرتا رہا، اور میرے ایک استاد جناب ڈاکٹر سعید چنیوٹی یہاں تشریف فرما ہے۔ اور روحانی خوشی اس لیے بھی کہ یہ شہر میری جماعت کی ایک درخشندہ تاریخ رکھتا ہے۔ شاید آج کا نوجوان نہ جانتا ہو کہ آپ کی 19 بلاک کی مسجد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ایک عبوری ناظم اعلیٰ بھی خطیب رہے ہیں، حضرت مولانا محمد اسحاق رحمانی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں جیت علماء کرام ہیں، رہے ہیں، اب بھی ہیں، لیکن اس شہر کے رہنے والوں، اس شہر میں ایک ایسا عظیم مجاہد بھی رہا ہے، اس شہر کا باسی، اس شہر کی مٹی میں آرام کرنے والا، وہ کہ جس کو میں نہیں، میری جماعت کی علماء نہیں، تمام مکات پہ بکر بالاتفاق فاتح قادیاں کہتے ہیں، جو 1903 میں قادیاں میں جا کر ایک ایک چوک میں کھڑے ہو کر مرزا قادیانی کو للکارتا رہا کہ آؤ ختم نبوت کے حوالے سے میرے ساتھ مقابلہ کرو، لیکن مرزا قادیانی کو جرأت نہیں ہوئی۔ میں اسی فاتح قادیاں کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو ہمارے بزرگ نہایت قابل احترام امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے احترام کے ساتھ ابا جی کہا کرتے تھے، اس لیے کہ فاتح قادیاں کے ایک لگتے جگر صاحبزادے عطا اللہ نام تھا، ایک ہی بیٹے وہ شہید ہو گئے تھے، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری احترام کے رشتے کے ساتھ حضرت فاتح قادیاں کو ابا جی کہا کرتے تھے۔ میں اسی فاتح قادیاں کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو پاکستان کی تاریخ کے ایک اور مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح خراج عقیدت پیش کیا کہ اپنے ایک بیٹے کا نام ثناء اللہ رکھا۔ وہ فاتح قادیاں شیخ الاسلام شیر پنجاب حضرت مولانا
सनाउल्लाह मुरस्सरी रहमतुल्लाह अलैह کہ جن کے بارے میں مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایا حافظہ اللہ اپنی کتاب احتساب قادیانیت کی 8ویں جلد کے آغاز میں کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے حضرت مولانا ثناءاللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ قادیانیت کا خاتمہ کر سکے، استحصال کر سکے۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس شہر کے اندر مختلف مقاصد فکر سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں، مذہبی جماعتیں کثرت کے ساتھ ختم نبوت کے موضوع پر کانفرنسیں منعقد کرتی ہے۔ آپ کے اس شہر کے اندر ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس اسی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے عنوان پر کئی کانفرنسیں منعقد کر چکی ہے، اور آج کی یہ کانفرنس، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اس تاریخ کے اوپر ایک تاج کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کا یہ اجتماع ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اہل توحید جمع ہے، اور اس لحاظ سے بھی آج کا یہ اجتماع تاریخ رقم کر رہا ہے کہ آج اس اجتماع کے اسٹیج پر تمام مقاصد فکر کے اور تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما موجود ہیں، اور ایک ہی آواز بلند کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسے نہیں آپ بیٹھ کر اپنی آواز کو بلند نہیں کر رہے، اور ختم نبوت کا عقیدہ وہ ہے جس کے تحفظ کی خاطر مسیلمہ کذاب کے خلاف 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اونچی آواز کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے، وجدان کے ساتھ، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ لوگوں، پاکستان پہلا ملک ہے دنیا کا جس میں بالاتفاق عقیدہ ختم نبوت کا قانون بنا تھا۔ حضرات، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے مختلف بہانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے گریبان تک ہاتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضرات یہ حقیقت ہے کہ ایک ہی معاملہ ایسا ہے جب ہم سارے اختلافات ختم کر کے ایک ہو جاتے ہیں، اور وہ معاملہ سونے مدینے والے کی عظمت کا معاملہ ہے۔ وہ معاملہ مدینے والے سے تعلق خاطر کا معاملہ ہے۔ وہ معاملہ سونے کی ساتھ عقیدت کا معاملہ ہے۔ وہ معاملہ ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ حضرات، ختم نبوت کا عقیدہ اتفاقی بھی ہے، یقینی بھی ہے۔ اتفاقی ایسا کہ دنیا بھر کے مسلمان، خواہ کسی خطے سے تعلق رکھنے والے ہوں، خواہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، خواہ کسی مکتب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ایک ہی عقیدہ ہے کہ آمنہ کے لال کے بعد، مکہ کے در یتیم کے بعد، مدینہ کے تاجدار کے بعد، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا کہ آپ
آپ وہ ہیں جن کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا. ایسا اتفاقی عقیدہ اور یقینی ایسا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس جھوٹے دائی سے اس کے دعوے کی دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے. کفر ہے دلیل طلب کرنا بھی. اس لیے کہ اگر اس سے دلیل طلب کی جائے تو گویا آپ کے دل کے کسی گوشے کے اندر، آپ کے دماغ کے کسی کونے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سونے مدینے والے کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. اور اگر یہ یقین ہے اور ایسا ہے کہ مدینے والے کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تو کذاب ہے، تو دجال ہے، کہ اللہ نے نبوت کو مدینے والے پر ختم کر دیا تھا، بس کر دیا. تمت کلمات تکبیر، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل حدیث. میں دو باتیں صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے. آپ کی اس ڈویژن میں، یہ ڈویژنل کانفرنس ہے، آپ کی اس ڈویژن میں 22 مئی 1974 کو نیشنل کالج ملتان کے طلباء سیاحت کے لیے جاتے ہوئے جب ربوہ کے اسٹیشن پر رکے تو مرزائیوں نے ان نے اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا. بعض طلباء نے لینے سے انکار کیا تو جبرن دینے کی کوشش کی گئی. مسلمان طلباء نے ختم نبوت کے نعرے بلند کیے. مرزائی اس وقت اسی طرح مؤثر تھے جس طرح آج قلت تعداد کے باوجود اثر انداز تھے. چنانچہ 29 مئی 1974 کو جب یہ طلباء سیاحت کے بعد واپس آئے تو لالیاں اسٹیشن کا جو قادیانی اسٹیشن ماسٹر تھا اس نے ربوہ میں اطلاع کر دی. چنانچہ ربوہ میں مسلح ہو کر قادیانی بدماش کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی وہ بوگی آئی طلباء کی، نیشنل کالج کے طلباء کی بوگی آئی، اس پہ پل پڑے، ایک ایک طالب علم کو ننہال کر دیا، مار مار کے زخموں سے چور کر دیا. حضرات، یہ خبر پہنچی اس وقت کی آپ کی ڈویژن کے ہیڈ مقام فیصل آباد لال پور میں، تو سارے مسلمان غم و غصے سے پاگل ہو کر ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ گئے. ان طلباء کی منب پٹی کی جو شدید زخمی تھے ہسپتالوں میں پہنچایا گیا. پھر پورے پاکستان کے اندر ختم نبوت کے جیالے میدان میں نکلے. حضرات، یہ بات قومی اسمبلی تک پہنچی. 30 جون 1974 کو ایک قرارداد پیش کی بعض اراکین نے. پھر اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو، جن کی تصویر بینر پر لگی ہوئی ہے اور جن کے نمائندے ہمارے محترم جناب تسلیم قریشی یہاں موجود ہے، ان کی پارٹی کی اکثریت تھی. اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے مقابل اپوزیشن لیڈر جناب ولی خان تھے. علماء کرام بڑی تھوڑی تعداد میں تھے، انگلیوں پہ گنے جانے کے لائق. 30 جون کے بعد پوری پارلیمنٹ کو ایک خصوصی کمیٹی کی حیثیت دی گئی. پھر اس کے 28 اجلاس ہوئے، 92 سیشن ہوئے. مرزا قادیانی کے پوتے اور قادیانیوں کے اس وقت کے سربراہ مرزا ناصر کو 11 دن تک موقع دیا گیا. اسمبلی میں تقریریں بھی کی اس نے، سوالوں کے جواب بھی دیے، لٹریچر بھی تقسیم کیا. اور لاہوریوں کے سربراہ صدر الدین کو موقع دیا گیا. پھر
5 और 6 सितंबर 1974 को 2 दिन में उस वक्त के अटॉर्नी जनरल याहिया बख्तियार ने सारी बहस को समेटा। फिर उसके बाद एक बिल पेश हुआ जो उस वक्त के वजीर कानून जनाब अब्दुल हफीज पीरजादा ने पेश किया। वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने 27 मिनट तक एक वजाहती खिताब किया, पॉलिसी बयान दिया। फिर हजरात, वो पार्लियामेंट जिसकी अक्सरियत मजहबी रहनुमाओं पर मुश्तमिल नहीं थी, जिसमें उलमाए किराम चंद लोग थे, जिसकी गालिब अक्सरियत सेकुलर कहलाने वाली थी, उन लोगों ने बिल इत्तेफाक, एक मिंबर भी ऐसा नहीं था पाकिस्तान के पार्लियामेंट का जिसने इख्तिलाफ किया हो। सब ने कहा कि कादियानी इस्लाम के भी दुश्मन है, पाकिस्तान के भी दुश्मन है, मुसलमानों के भी दुश्मन है। हजरात, 4:35 पर 7 सितंबर 1974 को बिल इत्तेफाक ये कानून पास हुआ तो पार्लियामेंट के दौर दीवार जो तख्ते खत्म नबूवत के नारों से गूंज उठे थे। आज आप नारा बुलंद करें, फिर एक बार फिर पाकिस्तान के दर दीवार को आप अपनी आवाजों के साथ मुनस्सा कर दें। ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद। मैं सियालकोट के जिले से ताल्लुक रखता हूं। सबसे ज्यादा मरज़ई पाकिस्तान के अंदर अगर किसी जिले में है तो सियालकोट के, बिलखसूस हमारी तहसील कशनूर के अंदर। और मैं इस बात का शाहिद हूं कि जैसे ही रबुआ उनका मरकज बना, उनमें से बहुत ज्यादा लोगों ने आपके जिला सरगोदा के इर्द गिर्द जमीनें लेकर यहां रहायश इख्तियार कर ली। आपके चकूक के अंदर बलवाल से लेकर चिड़ियोट के गिर्द गिर्द, रबुआ के गिर्द गिर्द वो आ बसे हैं। मैं आपके जरिए से सिर्फ ये आवाजा बुलंद करवाना चाहता हूं कि आज जिस तरह हमारे नाज़िम आला कह रहे थे, आज कादियानी फिर मुतहर्रिक हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद है। अगर उनकी अपनी पार्टी का कोई एमपीए उनके किसी फर्द के बारे में कहते कि ये मरज़ई है, खत्म नबूवत का ऐलान करके दिखाए, तो उसके खिलाफ पर्चे करके उस पर तशद्दुद किया जाता है। हजरात, मैं आपके इस अजीम इज्तिमा को देखते हुए मैं ये सोच रहा हूं कि जब पाकिस्तान की गालिब तरीन अक्सरियत खत्म नबूवत के पहरेदार हैं और हैं, अगर सारे मुकाबले फिक्र खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में निकल आए हैं, तो क्या दुनिया की कोई ताकत खत्म नबूवत के अकीदे पर आंच ला सकती है? बताएं, ला सकती है? नहीं। आज का ये इज्तिमा खत्म नबूवत के हवाले से, सहाबा इकराम की अजमत के हवाले से है। मैं आपसे पूछता हूं, जबर नहीं, दिल पे हाथ रखकर सच्चे दिल के साथ ये बताएं कि अगर अकीदा-ए खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ 1200 सहाबा शहीद हो सकते हैं, तो अगर वक्त आया तो आम मैदान में निकलेंगे इंशाअल्लाह। दिल पे हाथ रखकर, कोई जबर नहीं, निकलेंगे इंशाअल्लाह, निकलेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर नारा बुलंद करें, पाकिस्तान का मतलब क्या? उठ के पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ताज तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद। नारे तकबीर, उलमाए अहले हदीस। क्या बलबला अंगेज खिताब था, अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म था। हज़रात गिरामी, एक दो ऐलानात हैं।
کہ آج کا یہ پروگرام آپ کے شہر سرگودا کے دو عظیم ادارے